خوشی ملتی ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہم مومن ہیں۔ اور ایک اور پیمانہ بتایا جاتا ہے ایمان کا، وہ یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو اس کی نماز اچھی ہو جاتی ہے، اس کی ساری عبادتیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ سب سے مین چیز یہ جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے دودھ ناپنے کے لیے، اور تھرمامیٹر ہوتا ہے بخار ناپنے کے لیے، اسی طرح ایمان کو اگر ناپنا ہے تو ہم اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کو دیکھ لیں، کیا ہمارا من اس میں نہیں لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا دیکھیے آپ، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کٹکٹا ہوا سردی میں کمبل سے نکل کے ایک بوڑھا انسان کپکپاتا ہوا مسجد پہنچ جاتا ہے، اور اسی جگہ ایک جوان لڑکا سوتا رہتا ہے کمبل کے اندر گھسا، اور وہ بالکل نہیں اٹھتا ہے اور نہ وہ اٹھ پاتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے جو اس بوڑھے انسان کو، جو اتنا کمزور ہے اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا ہے، اور اس کو مسجد لے جا رہی ہے؟ وہ یہ کون سی طاقت ہے آخر؟ تو کون سی طاقت ہے یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں اپنی غذاؤں کا دھیان رکھنا چاہیے، اپنے جسم کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے فرائض اچھے سے انجام دے سکیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان کی مضبوطی، کیونکہ ایمان کی طاقت اگر نہیں ہے تو چاہے کتنی بھی اچھی صحت ہو، انسان جو ہے اپنی صحت کا غلط استعمال کرے گا، اپنی اسی طاقت سے وہ گناہ کرے گا، اپنی صحت کا غلط استعمال کر کے۔ اور اگر اس کو ایمان کی طاقت ہوگی اور وہ کمزور بھی ہوگا تو وہ اپنی آخرت بنا لے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں جو کس طریقے سے وہ لوگوں کا ایمان کتنے مضبوط ہوتے تھے، ہمیں کمپیریزن کرنا ہے کہ ہمارا ایمان اور ان کے ایمان میں کتنا فرق ہے آخر۔ ہاں، اور فرعون کی باندی کا قصہ تو سبھی نے سنا ہوگا کہ اس کو زمین پہ لٹا کے اس کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی تھی، اور اس کے کپڑوں کے اندر بچھو چھوڑ دیے گئے تھے، اور اس کو آگ میں اس کے بچوں کو اور اس کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس قدر چٹان جیسا ایمان، ایسی ایمان کی حقیقت ہمیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں ایسی ایمان کی حقیقت مانگنا ہے کہ ان کا ایمان کیسا تھا۔ ہم دوسروں کی دولت کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ایسے لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے کیوں نہیں رشک کرتے کہ ہمارا ایمان ایسا کیوں نہیں ہے؟ کتنا کمپلیکس ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمیں فجر کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا پا رہا ہے، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ سامنے موت ہے اور اتنی ٹارچر کی جا رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ چٹان کی طرح مضبوط۔ سوچئے، ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے، ہمیں رشک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہاں، جب حضرت آسیہ سلام علیہ نے یہ ظلم دیکھا، فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے یہ ظلم دیکھا، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھی اتنے دنوں سے، اور وہ ایمان چھپائے ہوئے تھی، لیکن جب انہوں نے اتنا ظلم اپنی باندی پہ ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ لیکن فرعون نے اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا۔ فرعون وہ ایمان والی عورت تھی، بہت زیادہ ایمان والی۔ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، آخر ان کا ایمان اتنا پختہ، اتنا چٹان جیسا تھا کہ انہوں نے ذرا بھی وہ فرعون سے نہیں ڈری کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، جبکہ میری اس عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے، کہیں میرا بھی کچھ ایسا حشر نہ ہو۔ ایسا چٹان والا ایمان۔ اور فرعون نے اپنی بیوی کو جب پتہ چلا کہ میری بیوی ایمان لے آئی ہے، تو اس نے سب کے سامنے پہلے بھیڑ جمع کی، اس کے بعد سرعام اس نے سوچا ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ کوئی بھی اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے، ہر کوئی میری عبادت کرے۔ تو اس نے ایک ایمان والی عورت کے لیے سب سے بڑھ کر اس کی شرم حیا، اس کا پردہ ہوتا ہے، اس نے سب سے پہلے سب کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا۔ سوچئے یہ کیا ظلم کم تھا ایک عورت کے لیے، ایک ایمان والی پاک دامن عورت کے لیے؟ اس سے بڑی کون سی سزا ہو سکتی تھی؟ لیکن اس پر بھی اس نے بس نہیں کیا۔ پھر اس نے زندہ انسان کی کھال اتاری، اور پھر
پھر بھی اس نے بس نہیں کیا، پھر اس نے اس پہ مرچیں لگوا دیے اور وہ تڑپ تڑپ کے اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکیں اور شہید ہو گئیں۔ سوچئے ایسا ایمان، یہ ہے ایمان کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس کے بارے میں جس کے جیسا ایمان اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں، ایسا ایمان کہ جو ہمیں چاہیے کہ کیسا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، مطلب یقین والا ایمان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ کمزور ایمان ہے، ہمارے ایمان میں شک ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کون سے ایمان کی تعریف کی ہے؟ یقین والے ایمان کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ایمان کی حقیقت کو مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں اللہ کی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب، فلاح پانے والے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت کو مانگنا ہے، اور ہمیں دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کے نہیں رش کرنا ہے، ہمیں تو ان لوگوں کی ایمان چٹان جیسے ایمان کو دیکھ کے ہمیں اپنے اندر کمی محسوس کرنا ہے کہ ہمارے اندر آخر اتنا ہمارا ایمان کیوں نہیں مضبوط ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمارا بھی کاش ایمان ان جیسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔